آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ وما كان، اور نہیں تھے، الناس لوگ پہلے، الا امت واحدۃ مگر ایک ہی امت، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد کافی مدت تک لوگ ایک ہی دین پر رہے، پھر اختلاف کر کے فرقے بن گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات تسلیم کرنے کے بعد ان کے پجاری بن گئے، اور کچھ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنائے اور ان کی عبادت کرنے لگے، اور توحید کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر شرک کی راہوں پر جا پڑے۔ یہ شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ پہلے اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ پر تھے، اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ تمام حجت سے پہلے کسی عذاب نہیں دیتا، اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت کا تعین نہ کیا ہوتا، تو یقیناً وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب میں مبتلا کر چکا ہوتا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اس آیت میں اس تاریخی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کفر و شرک اور عظیم الشان مخلوقات مثلا سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، فرشتوں اور نیک انسانوں وغیرہ کی پرستش سے نہیں ہوئی، بلکہ خالص توحید سے ہوئی ہے۔ ابتداء تمام انسان ایک ہی دین توحید رکھتے تھے اور ان کی ایک ہی ملت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن 1000 سال تھے، یہ سب شریعت حقہ توحید پر تھے، پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا اور ان میں اختلاف پیدا ہوئے، تب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نوح اور دوسرے انبیاء بھیجے۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمتن، ایک بات، سبقت، جو پہلے سے متعین ہو چکی ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ فرمایا ولولا کلمتن سبقت من ربی کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ دنیا میں لوگوں کو مہلت دی جائے گی تاکہ وہ اپنی عقل و فہم سے کام لے کر جس راستے کو چاہیں اختیار کریں اور جس راستے کو چاہیں چھوڑ دیں، اور قیامت ہی کے دن انہیں ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو کبھی کا اللہ تعالیٰ حقیقت کو بے نقاب کر کے ان لوگوں کو پکڑ چکا ہوتا جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر و شرک کے راستے پر چل رہے ہیں۔ پہلے سے طے شدہ کلمہ کیا ہے؟ وہ طے شدہ بات یہ تھی کہ چونکہ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے جرم کی پاداش میں فوری طور پر سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ بات پہلے سے مشیت الہی میں نہ ہوتی تو جب کچھ لوگ کوئی نیا فرقہ بناتے تو اللہ کا عذاب انہیں فوراً تباہ و برباد کر دیتا، اور اس طرح یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اگر کچھ لوگ بچ جاتے اور وہ ایمان لے بھی
بھی آتے تو ایسی جبری ایمان کا کچھ فائدہ بھی نہ تھا۔ لقضیہ تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان فیما اس معاملے میں جو فی جس میں یختلفون وہ اختلاف کر رہے تھے۔ فرمایا یاد رکھو وما کان الناس الا امۃ واحدہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، سب لوگ عقیدہ توحید قیامت کے برحق ہونے پر متفق تھے۔ فاختلفوا پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ عقیدہ توحید پر قائم تھے۔ اس دوران حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی گزرے ہیں، لیکن لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ان مشرکین کو سزا بھی ملی، وہ سب کے سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقا باطل ہے۔ اس نظریے کے مطابق پہلے سب لوگ بندر تھے جو ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق پہلے لوگ کفر و شرک پر تھے، آثار کو پوجتے، جب عقل میں پختگی آئی، شعور پیدا ہوا، تمدن نے ترقی کی تو عقیدہ توحید پیدا ہو گیا۔ یہ بالکل باطل اور کفری عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلے سب لوگ عقیدہ حق پر متفق تھے، پھر بعد میں اختلاف پیدا ہوئے اور وہ شرک کی طرف میل ہو گئے۔ اس دنیا پر اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ بالاتفاق خدا کے نبی ہیں۔ آپ بلا شبہ عقیدہ توحید پر تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے لوگ مشرک تھے پھر بعد میں معاہد ہوئے قطعاً غلط ہے۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی، یہی بات درست ہے۔ فرمایا قد تبین الرشد من الغی ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دی ہے، مگر جو لوگ حق کو چھوڑ کر گمراہی میں پھنس گئے ہیں، ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن لازمن ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل نازل کی گئی علیہ اس پر آیت کوئی نشانی من ربی اس کے رب کی طرف سے۔ قریش نے مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعتا نبی یا رسول ہو تو کوئی محسوس معجزہ دکھاؤ، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اس مطالبے کی ظاہری معقولیت سے عوام کی اکثریت بھی متاثر ہو گئی تھی، اور اس طرح اس نے گویا ایک عوامی مطالبے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ گویا یہ تھا کہ نسل انسانی اس طفولیت سے گزر رہی ہے جس میں اسے حسی معجزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جسے بات سمجھنی ہے وہ عقل اور دلیل سے سمجھے، اور جہاں تک دلیلوں اور نشانیوں کا تعلق ہے تو وہ آفاق انفس میں بھی چپے چپے پر موجود ہیں، اور ان پر مستضاد قرآن حکیم کی آیات بینات ہیں جنہوں نے ان کو معجزانہ انداز میں اجاگر کر دی ہے۔ جو فی الواقع ہدایت کا طالب ہو اس کی ہدایت کا تو پورا سامان ان میں موجود ہے اور رہے گا۔ وہ جن کی عقلوں پر پردے پڑ چکی ہوں اور دلوں پر مہر لگ چکی ہو تو ان کے حق میں بڑے سے بڑا حسی معجزہ بھی مفید نہیں۔ اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی اہل ایمان کے صبر کے سخت امتحان مضمر تھا، اور بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اہل ایمان کے دلوں میں بربنائے طبع بشری اس خیال کا پیدا ہو جانا بالکل فطری تھا کہ اگر ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے اور ان کی پسند کا کوئی حصی معجزہ دکھا ہی دیا جائے تو کیا حرج ہے، کیا عجب کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، ورنہ کم از کم ان کی معقولیت اور حق پسندی کا پول تو کھل ہی جائے گا۔ معجزہ سے مراد ایسا حصی معجزہ ہے جس کا کفار مطالبہ کر رہے تھے، مثلا یہ کہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے، یا اس سرزمین سے کوئی چشمہ پھوٹ نکلے، یا ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ کر ہمیں حقیقت حال سے مطلع کرے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مطالبہ کچھ اس لیے نہ تھا کہ جو نہیں وہ معجزہ دیکھ لیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے، بلکہ یہ محض ایمان نہ لانے کا بہانہ تھا، ورنہ وہ کئی معجزات ایسے دیکھ چکے تھے جو ایمان لانے کے لیے بہت کافی شافی تھے۔ مثلا ان میں سر فہرست قرآن بذات خود ایک ایسا معجزہ تھا۔ ان کافروں کے مطالبہ معجزہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ جو نشانیاں آ چکی ہیں وہ تم نے بھی دیکھ لی ہیں اور میں نے بھی، اور جو ابھی آنے والی
والی ہیں ان کا مجھے بھی کچھ علم نہیں، کیونکہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، لہذا تم بھی ایسی آنے والی نشانی کا انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی کئی نشانیاں دکھلا دیں، مثلا ان کی خواہشات اور لگاتار رکاوٹوں کے الرغم اسلام کا بول بالا ہوا، مسلمانوں کو اکثر جنگوں میں تائید دلائی میسر آتی رہی اور کافر ہر میدان میں پٹتے اور ذلیل خوار ہوتے رہے تا آ کے آپ کی وفات تک جزیرہ عرب سے کفر و شرک کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ فقل، سو آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب صرف اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، چنانچہ تم انتظار کرو، انی معکم، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ مشرک کہتے تھے پہلے پیغمبر عصا یا بیضا، احیاء موتا اور پتھر سے اونٹی نکالنے والے معجزات لے کر آئے، مگر آخری پیغمبر پر ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو اسی کے علم میں ہے کہ کون سی نشانی کب ظاہر ہوگی، کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ اپنی مرضی سے پیش کر سکے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ اٹل قانون ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا مگر جب اللہ چاہے۔ گویا نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، یہ چیز کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اسے صرف اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ معجزہ طلب کرنا عنادی لوگوں کا کام ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے جتنے معجزے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں اتنے کسی دوسرے نبی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، یہ ایسی بے مثال کتاب ہے جس کا مقابلہ کرنے سے ساری انسانیت عاجز ہے۔ یہ ایک دائمی معجزہ ہے۔ ایمان لانے والے لوگ معجزے کی طلب نہیں کرتے بلکہ اس صداقت حقانیت کو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ ایسے مطالبات تو عنادی لوگ کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین مطالبہ کرتے ہیں کہ مکہ کی پہاڑیاں سونے کی بن جائیں، یہاں دریا بہنے لگیں، کھیتی باڑی ہونے لگے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں اور پھر ہم ایمان لائیں گے۔ کبھی کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں یا جس قیامت سے ہمیں ڈراتا ہے اس کو برپا کر دے، مگر ہر فرمائش کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اپنی مصلحت کے مطابق کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ مکہ والوں نے چاند کا معجزہ طلب کر دیا تو اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آیا اور دوسرا دوسری طرف تھا۔ ابو جہل چونکہ عنادی تھا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، کہنے لگا سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ پہلے لوگ بھی جادو کرتے تھے، آج محمد نے بھی جادو کر دیا، الیاذ باللہ۔ فرمایا اگر تم نشانیاں دیکھنے پر ہی بضد ہو، فانتظروا، تو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں کب نشانی آتی ہے اور تمہارے کفر اور شرک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، پھر جان لینا کہ کس کے حصے میں ہدایت ہے اور کون لوگ گمراہی پر مرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو فوراً وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دیتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور اس طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو دکھا دیے جائیں تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی۔ اس لیے آگے فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کس کو ترقی ملتی ہے، کون تنزل میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام مسائل پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔